آمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا بساؤ آگے پڑھا کروں پڑھا فإن اللہ لا يحب الكافرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ وولدہ ووالدہ والناس اجمعین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال النبی علیہ السلام صدق اللہ صدق رسولہ النبی الامین۔ قابل احترام حافظ سیف الرحمان صاحب، جناب ڈاکٹر مولانا عنایت الرحمان صاحب، محترم بھائی جناب غلام منصور صاحب اور محترم و مکرم جناب سلیم مغل صاحب، میرے دوستوں، بھائیوں اور عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ لوگ مردان سے اور نوشہرہ سے آئے ہیں، اور بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں اور چھوٹے بچے بھی ہیں۔ گویا کہ بڑا خوبصورت گلدستہ ہے۔ اور جب آپ لوگ تربیت گاہ میں آتے ہیں کسی بھی علاقے سے، پاکستان کے کسی حصے سے، تو منصورہ میں ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے عید آ گئی ہے، عید کی خوشیاں۔ اور جتنے دن آپ یہاں رہتے ہیں مسجد کے اندر جائیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو گھومتے پھرتے دیکھیں تو آپ کے چہروں کو دیکھ کر کے دل خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے، اللہ کے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کے مہمانوں کا چہرہ دیکھنا بھی جو ہے وہ بھی باعث خیر و برکت ہوتا ہے، سعادت ہوتی ہے۔ حاضری کے بارے میں حافظ صاحب نے پوچھا آپ لوگوں سے، اور جو انہوں نے حاضری بتائی ہے، تعداد بتائی ہے، اس کا تقریباً کوئی میرے خیال ہے 60% یہاں موجود ہے۔ 40% لوگ جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چرواہا جو بکریاں چراتا ہے یا گائے بھینس چراتا ہے، چراگاہ کے اندر ان کو لے جاتا ہے چارہ، وہ وہاں چگتے ہیں اور پیٹ بھر لیتے ہیں۔ اگر ایک بکری کا بچہ بھی کہیں گم ہو جائے اس کو ڈھونڈتا ہے۔ یہ ہمارے بھائی جو تربیت گاہ کے لیے آئے ہیں وہ بہت قیمتی ہیں۔ بکری کے بچے کی کیا حیثیت ہے، کتنے قیمتی ہیں۔ جو موجود ہیں میں ان کو نہیں، یہ تنقید ان پر نہیں کر رہا، بالکل جو موجود ہیں الحمدللہ یہ تو موجود ہیں۔ میں ان کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جو موجود نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا آپ کا کون سا ساتھی نہیں ہے، آپ ان کو توجہ دلائیں اس بات کی۔ یہ بات کہی گئی ہے ہماری تربیت گاہ کے اندر، اور آپ لوگوں کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ انہیں کہیں کہ ہمیں ندامت ہوئی۔ آپ کی تعریف کرتا ہوں، الحمدللہ آپ لوگ موجود ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ثابت قدمی عطا فرمائے، بہترین اجر سے نوازے۔ موضوع حافظ صاحب نے کہا کہ ہم نے ان کو دیا ہے، جو موضوع دیا میں اسی پر بات کروں گا نا۔ موضوع ہم نے ان کو دیا، وہ دیکھیں کیا کہتے ہیں، کیوں کیا کہنا ہے میں نے۔ آپ جو مجھے موضوع دیں گے میں اسی پر گفتگو کروں گا۔ موضوع ہے حب رسول اور اس کے تقاضے، یہی ہے نا جی۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 2 آیات پڑھی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تم میرے اتباع کرو، میرا راستہ اختیار کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میرے ہر حکم پر سر جھکا دو، عمل کرو۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ جو اللہ کا محبوب بن جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ اللہ جس سے محبت کرے اس کی قسمت کے کیا کہنے ہیں۔
بڑا خوش نصیب انسان ہے وہ جس سے اللہ محبت کرے، جو اللہ کا محبوب بن جائے۔ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، وہ تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکروں اور کفران نعمت کرنے والوں کو بہت سخت سزا دے گا۔ اس سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی جو محبت تھی وہ تفسیر ہے قرآن کی، وہ تفسیر ہے حدیث کی۔ ایک تو لکھے ہوئے الفاظ ہیں نا، آگے ان کی تشریح بھی مفسرین نے کی ہے، قرآن کی محدثین نے شرح کی ہے احادیث کی، ہر زبان کے اندر آسان الفاظ میں اور مشکل الفاظ میں بھی۔ بڑے بڑے علماء کے لیے مشکل الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں، اور میرے جیسے اور آپ جیسے عام آدمی کے لیے آسان الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں۔ لیکن ان الفاظ سے زیادہ چلتی پھرتی شخصیت کو آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ محبت کیا ہے اور محبت کے تقاضے کیا ہیں۔ آپ کہیں گے کہ صحابہ کرام کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ان کا دور نہیں پایا، لیکن صحابہ کرام کو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آج بھی ہم حاضر ہو سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو ساتھ لے کر چلتا ہوں، چلیں گے میرے ساتھ میں؟ راستے میں ادھر ادھر تو نہیں ہو جائیں گے؟ کہیں راستے میں اپنی چادر ڈال کر سو تو نہیں جائیں گے؟ نہیں، چلتے رہیں گے نا۔ ہجرت کا سفر تو آپ نے سنا، ہجرت کا سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب نکلے ہیں تو رات کے وقت نکلے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی رات کو کفار کو اس بات کی سنگن لگ گئی تھی کہ انہوں نے آج نکل جانا ہے۔ 14 افراد کو انہوں نے تیار کیا تھا، ہر قبیلے سے 1 یا 2۔ قریش کے 6 قبائل تھے، ہر قبیلے سے 1 شخص، 2 شخص یا 3 شخص، 14 تھے کل، اور ننگی تلواریں لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر وہ ساری رات کھڑے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 صحابہ کو اس حوالے سے رازدار بنایا اپنا، باقی نہیں کسی کو پتہ چلا۔ آپ نے فرمایا علی آج رات میں نے نکل جانا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ میں نکل جاؤں ہجرت کے سفر پر، اور ابو بکر تم نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ دونوں کو بتا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ امانتیں ہیں فلاں کی فلاں کی فلاں کی، میں جا رہا ہوں، یہ امانتیں ان کے سپرد کرنی ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو تلواریں لیے ہوئے باہر کھڑے تھے قتل کرنے کے لیے، امانتیں آپ کے پاس رکھا کرتے تھے۔ اب 14 تلواریں دشمن کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیے حضور کے ساتھ، اور یقین دیکھیے اور ایمان دیکھیے۔ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی کی کسی رات کو یہ نہیں سمجھا کہ میں صبح زندہ اٹھوں گا، کبھی بھی، لیکن اس رات کو مجھے 100% یقین تھا میں زندہ اٹھوں گا، کوئی خطرہ مجھے نہیں ہے۔ ڈر کا کوئی ذرہ برابر بھی دل کے اندر نہیں آیا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے مجھے ایک کام سونپا ہے، میں نے اس کو کرنا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کام کو کرنے سے پہلے مجھے دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیے، چل پڑے ہیں حضور کے ساتھ، اپنے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر کو بھی حکم دیا ہے، اور اپنے خادم عامر بن فہیرہ کو بھی حکم دیا ہے کہ عبداللہ کو بتایا کہ بکریاں لے کر تم نے اس راستے کے اوپر چلنا ہے اور واپس لے آنا ہے، تاکہ ہمارے پاؤں کے نقوش جو ہیں وہ نہ کوئی پا سکے، اور ہمیں دودھ بھی دینا ہے۔ گھر سے نکلے ہیں، جانا شمال کی طرف ہے، اور نکلتے ہوئے جنوب کی طرف غار ثور تک جاتے ہیں، بعد میں پھر اپنا راستہ جو ہے وہ ادھر تبدیل کرتے ہیں۔ اب غار ثور کافی اونچی جگہ کے اوپر ہے۔ پہلی مرتبہ میں جب گیا ہوں عمرے کے لیے، میری عمر اس وقت 27 سال تھی۔ اس 27 سال کی عمر میں آدمی کی قوت جوبن پر ہوتی ہے، کمزور ہو یا طاقتور ہو، میں تو کمزور آدمی ہوں، لیکن پھر بھی اس عمر میں قوت ہوتی ہے انسان کے اندر۔
غار ثور تک جاتے ہوئے، حالانکہ اب وہ کوئی راستہ بھی ایسا بنا ہے، کوئی پکا راستہ نہیں ہے، اس زمانے میں نہیں تھا، اب نہیں مجھے پتا، راستے میں 5 جگہ پر ہمیں بیٹھنا پڑا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کے ساتھ ہیں، اور راستے میں جگہ بیٹھ جاتے ہیں، یا رسول اللہ میرے کندھوں پر بیٹھ جائیں آپ، میرا نہیں ابو بکر یہ چڑھائی بہت مشکل ہے، نہیں یا رسول اللہ کوئی مشکل نہیں ہے، اور تھوڑی دور آپ کو لے کر گئے تو آپ نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں کبھی آن حضور کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور کبھی آن حضور کے آگے آگے چلتے ہیں۔ آن حضور نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو، کبھی میرے آگے ہو جاتے ہو کبھی میرے پیچھے ہو جاتے ہو؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی اپنی پوری مخلوق کی سب سے قیمتی امانت میرے سپرد کی ہے، آج میری ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کرنا، میں ڈرتا ہوں کہ آگے سے کوئی خطرہ آ جائے تو میں اس کا مقابلہ کروں، آپ تک نہ وہ پہنچے، اور پھر خیال آتا ہے پیچھے سے نہ کوئی خطرہ آ جائے تو میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں، اگر کوئی خطرہ اور کوئی حملہ آور آئے تو پہلے ابو بکر پر حملہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں ابو بکر اللہ تمہارے اس جذبے کو سلامت رکھے، نہ ہمیں آگے سے کوئی ڈر ہے نہ پیچھے سے کوئی ڈر ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ سفر اس طرح سے طے ہوا ہے۔ جو غار ثور میں گئے، آپ کو یہ بھی معلوم ہے، قرآن میں آپ نے پڑھا ہے، سنا بھی ہے، آپ نے بیان بھی کیا ہوگا، کرنا بھی چاہیے، کہ وہاں تک دشمن کھوج لگاتے لگاتے پہنچ گئے، ان کی آوازیں آ رہی تھیں، اور کھوج لگانے والا جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ یہاں تک تو 2 آدمی آئے ہیں اور آگے پتہ نہیں کدھر گئے ہیں، کیونکہ یہ مکڑی کا جالا، مکڑی کو جانتے ہیں آپ، کیا کہتے ہیں مکڑی کو غلام حسین صاحب؟ جھولا اس کا جالا لگا ہوا ہے۔ کبوتر کو کیا کہتے ہیں؟ کبوتر کہتے ہیں، کبوتری، کونسل، کبوتری وہاں بیٹھی ہوئی ہے، اس کا گھونسلہ ہے اور انڈے اس نے دیے ہوئے ہیں اور اس پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ دیکھیے مکڑی کیا ہے اور کبوتری کیا ہے۔ اسلحے والے آئے ہیں اسلحہ لے کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکروں کو تم نہیں جانتے، وہی جانتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آج حکم دیا ہے اس کبوتر کو یا کبوتری جو بھی ہے کہ جا کر میرے نبی کی حفاظت کی ذمہ داری ادا کر، پہرا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے ہر ایک سے بات کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ جانوروں کی اور کیڑے مکوڑے کی بھی آواز سن لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے، ان کی زبان جان لیتے تھے، تو اللہ تو خالق ہے۔ مکڑی کو کہا ہے کہ جا کر وہاں دفاع کر، میرے نبی کی حفاظت کر۔ اب نہ مکڑی نے یہ کہا کہ اللہ میری کیا حیثیت ہے، میں کیا ہوں، نہ کبوتر نے کہا جو پرندے ہیں، پرندوں میں سب سے مسکین پرندہ کبوتر ہے، اللہ نے آج اس کو حکم دیا ہے، اس نے سر تسلیم خم کر دیا ہے، مکڑی نے بھی سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک تو آئے ہیں لیکن آگے پتہ نہیں کدھر گئے ہیں۔ اس غار کے اندر جاتے تو مکڑی کا جالا تو نہ ہوتا، اس غار میں نہیں گئے، غار کے اندر اگر ہوتے تو یہ کبوتر اس طرح تو نہ بیٹھا ہوتا، چلو کہیں اور تلاش کرتے ہیں۔ جب وہ باتیں کر رہے تھے حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی ذات کے بارے میں کوئی ڈر نہیں تھا، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی کو پکڑنے والے آ پہنچے ہیں، تو میرے دل میں تھوڑا سا ایک خیال پیدا ہوا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ابھی ان کی باتوں کی آواز ذرا فاصلے سے آ رہی تھی، تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن آ پہنچا ہے۔ آپ نے فرمایا ما ظنک باثنین یا ابا بکر اللہ ثالثہما، اور پھر اپنا دست مبارک میرے سینے کے اوپر رکھ دیا۔ کیا بات ہے، وہ دست مبارک جو جبریل کے ہاتھ میں ہوتا تھا، وہ دست مبارک ابو بکر صدیق کے سینے کے اوپر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اسی مضمون کو آیت میں بیان فرمایا، اذ یقول لصاحب اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اور دونوں کون تھے؟ محمد الرسول اللہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ، وہ دونوں غار میں تھے، اور
ساتھی نے کہا اللہ کے رسول سے کہ ہم تو پکڑے گئے، تو اللہ کے رسول نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، کوئی فکر نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور وہ خائب خاسر ہو گئے، وہ پہنچے وہاں تک لیکن نامراد ہو گئے۔ اب یہ ہجرت کے سفر کے دوران حضرت ابوبکر صدیق کی آپ کے ساتھ تعلق ہے، آپ کے ساتھ، اور یہ تعلق ہے حضور کی ذات کے ساتھ، تو آپ کے احکام کے اوپر بھی پوری طرح سے عمل درآمد، جب کہ آپ نے کوئی حکم دیا ذرا بھی سرتابی نہیں کی کبھی بھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جس شخص کو میں نے آغاز میں، جب وہ مسلمان نہیں تھے، جس شخص کو میں نے اسلام کی دعوت دی، وہ سوچ میں پڑ گیا سوائے ابو بکر کے۔ جب میں نے کہا تو اس نے ایک لمحے کے لیے تاخیر نہیں کی، اس نے کہا آمنت و صدقت۔ ابو بکر صدیق ہے، اسی لیے ان کا نام صدیق ہے، میں ایمان لے آیا اور میں نے آپ کی تصدیق کی۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم بھی دیا ہے، صحابہ کرام نے اس پر سر تسلیم خم کیا ہے، صحابیات نے اس پر سر تسلیم خم کیا ہے، اور کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ کیوں مجھے حکم دیا جا رہا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا ہے؟ نام تو سنا ہوگا، جب پڑھا کرو نا، ان مجلسوں میں جایا کرو۔ یہ مجلسیں جو ہیں یہ صحابہ کرام کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ باقاعدہ ریکارڈ میں موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس مجلس میں پہنچ گئے ہیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کا پتہ ہے آپ کو؟ جب ہر جانب سے لشکر چڑھ دوڑے تھے، مدینہ منورہ کو انہوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا، اور اندر مدینہ کے یہودی قبائل جو ہیں ان کے ساتھ بھی ساز باز ہو گئی تھی، اور طے یہ ہو گیا تھا کہ یہودی اندر سے حملہ کر کے خواتین اور بچوں کو ماریں گے، اور باہر سے ہم حملہ کر کے ان کی جنگجوؤں کو ماریں گے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، شیطان اپنی چالیں چلتا ہے، لیکن اللہ کی چال کے سامنے کسی کی کیا چال چل سکتی ہے کسی کی؟ جی نہیں چل سکتی نا۔ کسی کی چال چل سکتی ہے اللہ کی چال کے مقابلے میں؟ نہیں چل سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود لی تھی، خندق کے اس طرف دشمن کی فوجیں تھیں، اس طرف پہاڑ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ سخت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، طوفانی ہوا، سردی کا موسم تھا، اور میرے اوپر کوئی پوری چادر بھی نہیں تھی۔ میں نے آتے ہوئے اپنی بیوی کا جو دوپٹہ تھا یا چادر جو چھوٹی سی تھی وہ میں نے لے لی تھی۔ آپ نے فرمایا حذیفہ آج کی رات بڑی خطرناک رات، اس میں فیصلہ ہونا ہے، فیصلہ یا ادھر ہوگا یا ادھر ہوگا، تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کام ہے؟ تمہیں دشمنوں کی فوج کے اندر جا کر داخل ہو جانا ہے، اور وہاں ہاتھ سے کچھ نہیں کرنا، دیکھنے آنکھوں سے، اور حالات معلوم کرنے ہیں، اور مجھے آ کر اطلاع دینی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل کام تھا، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے حکم پر لبیک کہتا ہوں۔ ایک بات ہے، مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ دشمن مجھے پکڑ نہ لیں۔ آپ نے فرمایا تجھے کوئی نہیں پکڑے گا، جاؤ۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے مدد بھی کرتا ہے، کیسے سجائی دیتا ہے راستے، یہ راستہ بند ہے اس راستے پر چلو، یہ راستہ بند ہے اس راستے پر چلو۔ والذین جاہدوا فینا، بولو نا، لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ کہتے ہیں میں نے ایک جگہ سے جا کر خندق عبور کی، اوپر چڑھا تو اتفاق سے بالکل سامنے ابو سفیان جو سپہ سالار تھا اس کا خیمہ تھا، اور رات کی سخت ٹھنڈ میں اس کے اندر لکڑیاں جل رہی تھی، آگ جل رہی تھی، اور سارے سردار جو ہیں ان کے بڑے بڑے سالار وہ وہاں بیٹھے تھے اس کے پاس۔ میں جا کر داخل ہو گیا بغیر کسی خوف کے، بیٹھ گیا ایک جگہ۔ جو ہی میں وہاں جا کر بیٹھا، ظاہر ہے کہ یہ لائٹیں تو نہیں تھیں نا بجلی کی، اس آگ کی روشنی میں کچھ تھوڑا بہت ہی نظر آتا ہے، پہچانا تو نہیں جا سکتا، رات کی جب بادل بھی چھائے ہوئے ہوں۔
کہتے ہیں ابو سفیان نے اسی وقت یہ کہا دشمن کے ایجنٹ ہمارے درمیان آ جاتے ہیں. اب ایسی بات سن کر تو بندے کے حواس ٹھکانے نہیں رہتے. دشمن کے ایجنٹ ہمارے درمیان آتے ہیں, ہمیں الرٹ رہنا چاہیے, ہوشیار رہنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ دشمن کا کوئی ایجنٹ ہمارے صفوں میں نہ گھس جائے. تو جب انہوں نے یہ کہا, ابو سفیان نے یہ کہا, تو میں بیٹھے ہوا تھا, میں نے اپنے دائیں جانب جو نوجوان بیٹھا تھا اس کے ٹانگ کے اوپر یوں ہاتھ مارا اور کہا بالکل سردار نے ٹھیک کہا ہے, امیر نے ٹھیک کہا ہے, بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں معاویہ بن ابی سفیان ہوں. حضرت معاویہ تھے. بائیں جانب کا جو تھا اس پر میں نے اس لیے ہاتھ مار, تم بھی بتاؤ کون ہو؟ اس نے کہا میں عامر بن عاص ہوں. اور یہ دونوں بعد میں صحابہ ہوئے, بہت ہی ذہین تھے. حضور نے بھی فرمایا کہ یہ ذہین ترین بچے ہیں جو ماؤں نے جنے ہیں, لیکن اس وقت نہیں عقل نے کام کیا. پوچھ لے تم کون ہو, نہیں پوچھا. اللہ کی نصرت تھی اور سر تسلیم خم کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے حکم پر چلنے والے بندہ مومن کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. اللہ کی نصرت اس کے ساتھ تھی. ابو سفیان نے کہا حالات بڑے خطرناک ہو گئے ہیں, راشن ختم ہو گیا ہے, اتنے دنوں سے ہم نے محاصرہ کیے ہوئے, فتح نہیں مل رہی, فتح کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی, اور موسم اتنا زیادہ ناسازگار ہو گیا, اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہم اب واپس چلے جائیں. اکرمہ نے, خالد بن ولید نے اور دوسرے سرداروں نے کہا کہ نہیں, یہ تو نہیں کرنا چاہیے, ہم نے اتنے دن یہاں پر گزارے ہیں, اتنی راتیں گزاری ہیں, بغیر کامیابی کے چلے جائیں. اس نے کامیابی کے دور دور تک کوئی امکانات نہیں ہیں, اب چلنے کا فیصلہ کرو. اور یہ بات کر کے حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا, سن رہا تھا, میں نے اپنا ہاتھ روکے ہوا تھا, وہ اپنے اونٹ کے اوپر سوار ہو گیا جو اس کے خیمے کے باہر بیٹھا ہوا تھا, اور اس کو چابک مارنے لگا تو اونٹ اٹھ نہیں سکتا تھا. کسی نے کہا کہ اے امیر لشکر, وہ پہلے اس کا گھٹنا تو کھول لو, گھٹنا اس کا باندھا ہوا ہے, وہ کیسے اٹھے؟ یعنی بالکل ایک ایسی کیفیت کے جس میں وہ بالکل بس گھبرا اٹھے تھے سارے. کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا, اس کے بعد لوگ چلنا اپنی سواری ڈھونڈنا شروع کی, اور سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ تتر بتر ہوئے, اور میں دیکھ کر خوش ہو رہا تھا. پھر میں اسی جگہ سے جہاں سے اوپر آیا تھا وہاں پہنچ کر خندق کے نیچے گیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. بہر اس میں کافی وقت بھی لگا ہوگا, سردیوں کی رات تھی. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھ رہے تھے, نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے سلام پھیرا تو کہا حذیفہ آ گئے ہو؟ میں نے کہا جی آ گیا ہوں. کیا خبر لائے ہو؟ میں نے پوری کہانی سنائی الف سے یہ تک. حضور بہت خوش ہوئے اور مجھے کہا کہ ادھر میرے قریب لیٹ جاؤ اور یہ میرا کمبل اوپر لے لو, سو جاؤ. اور میں میٹھی نیند سو گیا. فجر کے وقت جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی تو مجھے نیند کی, گہری نیند کی وجہ سے مجھے اس کی آواز میں نہیں سن سکا سوئے ہوئے. تو حضور نے مجھے تھپکی دے کر کہا کم یا نعمان, اے سوئے ہوئے, اے نیند کے متوالے اٹھ. حضور کو صحابہ سے کتنا ہی محبت تھی, صحابہ کو کتنا عشق تھا. حضور صحابہ کرام کی ایک صحابی کی اس کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے, ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہوں. اور آپ کی محبت اتنی تھی کہ سب کے درمیان تقسیم ہونے کے باوجود وہ ختم نہیں ہوتی تھی. اب اس روز حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ یہ خطرہ اتنا زیادہ تھا کہ اگر ایمان نہ ہوتا تو میری کیا حیثیت ہے کہ میں اس سفر پر جا سکتا. یہ ایمان تھا, یہ حب رسول تھی, حضور کی اطاعت کا جذبہ تھا. میں کہ جو کچھ بھی ہوگا ہو جائے, میں جاؤں گا. میں گیا. اسی طرح اسی جنگ کے موقع پر حالات بڑے سخت ہو گئے, اور قرآن نے کیا کہا اس کے بارے میں, اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون. یاد کرو اس وقت کو اہل ایمان جب ہر جانب سے فوجیں چڑھائی تھیں, دائیں بائیں اوپر نیچے ہر جانب فوجیں تھیں, کلیجے منہ کو آ رہے تھے, آنکھیں پتھرا گئی تھیں, خطرات ہی خطرات تھے.
اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تمہاری مدد کی. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم. اللہ تعالیٰ نے ان لشکروں کو تتر بتر کر دیا، ان پر طوفان بھیجا. تو اس موقع پر جب کہ یہ حالات تھے، منافق کے کیا کہتے تھے کہ ہمیں تو خوشخبریاں سناتے تھے کہ کیسر کے دربار پر بھی ہمارا قبضہ ہوگا، کسریٰ کے تخت پر بھی ہمارا قبضہ ہوگا، اور یہاں صورتحال یہ منافقین کی حرکتیں. منافقین یہ صورتحال یہ ہے کہ ہم قضائے حاجت کے لیے بھی نہیں کہیں جا سکتے، ہمیں کیا خوشخبریاں سناتے ہیں اور حالات کیا ہے. لیکن صحابہ کو یقین تھا یہاں حضور نے جو کچھ فرمایا وہ سب وہ ہوتا رہے گا. اس خطرات کے دنوں میں حضرت حذیفہ کے جانے سے پہلے کی بات ہے، آپ نے قریش بنو انصار کے بنو اوس اور بنو خزرج، دو قبیلے تھے نا مدینہ کے، بنو اوس اور بنو خزرج، ان کے سرداروں کو بلایا، کیونکہ زیادہ تر زمینیں اور وہاں کی جائیدادیں تو انصار کی تھیں، باغات ان کے تھے. ان کو بلایا، دو افراد دونوں خاندانوں سے، حضرت سعد بن عبادہ بنو خزرج کے سردار، سعد بن معاذ بنو اوس کے سردار، عبداللہ بن رواحہ اور جبیر بن خوات، یہ 4 صحابہ کو بلایا. وہ آئے، حاضر ہوئے، رات کا وقت تھا. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں اپنے اپنی جگہ کے اوپر وہ کمان کر رہے تھے، مختلف پوسٹیں تھیں، کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ آپ نے فرمایا دیکھو جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے بڑی مشکل ہے، لوگ سارے کے سارے مدینہ کے ڈرے ہوئے ہیں، اور عورتیں بھی بچے بھی سب. کیا تمہارا خیال ہے اگر ہم بنو غطفان کے لوگوں کو جو قریش کے ساتھ مل کر جو اس معاشرے میں ہمارے اوپر حملہ آور ہیں، ان کے سردار سے کوئی بات چیت کریں کسی ذریعے سے؟ تو وہ لالچی آدمی ہے، اس کو ہم کہیں کہ اس سال ہم اپنے کھیتوں ہم اپنے باغات کی پھل کا ایک حصہ تمہیں دے دیں گے، 5% یا 4% یا 2%، تم اپنے قبیلے کے ساتھ محاصرہ اٹھا کر چلے جاؤ، کیا خیال ہے تمہارا؟ انہوں نے عرض کیا سب نے یا رسول اللہ کیا اللہ کا حکم ہے کہ نہیں؟ یا رسول اللہ کیا آپ کا حکم ہے کہ نہیں؟ میں رائے مانگ رہا ہوں تم سے. ان کا اگر اللہ کا حکم ہے تو 5واں حصہ کیا، ہمارے سارے باغات جو ہیں اللہ کے حکم کے مطابق اگر اللہ کہتا ہے تو ہم دینے کو تیار ہیں. اگر آپ کا حکم ہے تو ہم اپنے سارے باغات دینے کو تیار ہیں اگر آپ کا حکم ہے. اگر آپ مشورہ مانگتے ہیں ہم مشورہ دیں تو پھر یا رسول اللہ جب آپ ہمارے درمیان نہیں تھے اس زمانے میں بھی یہ سارے قبائل میں ہمارے ساتھ جنگیں لڑتے رہے ہیں، ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ لڑتے رہے ہیں، کبھی ہم لوگوں نے ان کو کھجور کا ایک دانہ بھی نہیں دیا خراج کے طور پر، ہم تلوار فیصلہ کرتی رہی ہے. آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے، اب ہم ان کو کیوں کچھ چیز دے کر اور ان کو یہاں سے کہیں کہ جاؤ تلوار فیصلہ کر دے گی. ہاں حضور بہت خوش ہو گئے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کا حکم ہے تو پھر رائے دینے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا حکم ہے سر تسلیم خام، اللہ کا حکم ہے تو بھی، لیکن اگر مشورہ ہے تو مشورہ ہمارا یہ ہے کہ لڑیں گے ان سے. ہاں حضور خوش ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہیں تمہارے دل کے اندر کوئی یہ خیال نہ آ جائے کہ ہم نے ان لوگوں کو اپنے شہر میں دعوت دی تھی اور ہمارے لیے مصیبتیں بن گئی ہیں. کہنا انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کبھی ایسا نہیں سوچ سکتے. یہ ہے جذبہ ایمانی، یہ ہے حب رسول. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جو بھی مثال آپ دیکھیں، صحابیات کی جو مثال آپ دیکھیں، سب سے پہلی شہادت اسلام کی تاریخ میں ایک صحابیہ کی ہے. کسی مرد کی میدان جنگ میں شہادت جو ہے وہ بعد میں، میدان دعوت کے اندر جب تلوار اٹھانے کی بھی اجازت نہیں، اس وقت اہل ایمان میں سے جس کو شہادت ملی ہے وہ ایک صحابیہ ہے. ان کا نام ہے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ والدہ ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابتدائی دنوں میں یہ مسلمان ہوئے ہیں، پورے گھر کے افراد، 2 بیٹے، میاں اور بیوی، 4 افراد. کفار نے ایک دن ابو جہل بیٹھے اپنے مجلس کے اندر، انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنی خواتین کو بھی نہیں بولنے کی اجازت دیتے، اور یہ خاتون جو ہے ان کی کیا حیثیت ہے؟ وہ کسی بڑے خاندان سے تعلق نہیں تھا، وہ باہر سے کہیں سے آ کر آباد ہوئے تھے. ان کی کیا حیثیت ہے کہ یہ جو سمیہ ہے یہ اسلام کو نہیں چھوڑتی؟ اس کو بار بار کہا گیا کہ اسلام چھوڑ دو، وہ نہیں چھوڑتی. اس کی خبر لیتے ہیں. یہ بہادری نہیں ہے،
یہ بے غیرتی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے بہادری نہیں ہے یہ. امریکہ بھی یہ بے غیرتی کر رہا ہے، اور امریکہ بھی نامرد ہے. عافیہ صدیقی ایک خاتون بیچاری بے بس، اور اس کو کس طرح سے انہوں نے ظلم کا نشانہ بنایا ہوا ہے. کہتے ہیں ہم سپر طاقت ہے. سپر طاقت نہیں ہے، بے غیرت ہیں، نامرد ہیں اور بزدل ہیں. یہ کوئی مردانگی نہیں ہے. ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے، وہاں دروازے پہ دستک دیتا ہے. گھر میں نہ بیٹے ہیں نہ میاں ہے، اکیلی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ آتی ہیں دروازے کے اوپر. اب دیکھیں سرداروں کو، ابو جہل کو اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، اور وہ کیا کہتا ہے، سنو سمیہ، اگر تمہیں زندہ رہنا ہے تو محمد کا ساتھ چھوڑ دو، انکار کر دو، اور اگر اس کا ساتھ نہیں چھوڑو گی تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب ایمان کا یہاں امتحان ہے دوستو، ایمان کا امتحان ہے، اور اس امتحان میں بڑا مشکل اور کڑا امتحان ہے، کٹھن امتحان ہے. ایک بے بس خاتون بیچاری، سامنے اسلحے والے، تو بڑے بڑے سردار کیا فرماتی ہیں، ایمان جو ہے وہ کبھی شکست نہیں مانتا بشرطے کہ دل کے اندر ایمان جگہ پا لے. وہ فرماتی ہیں قریش کے سرداروں، میں نے تمہاری بات سن لی ہے، میرا جواب بھی سن لو. یہ ہے بہادری. میں جس اللہ پر ایمان لائی ہوں، زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے. میں جس دین میں داخل ہوئی ہوں، سچا دین پوری دنیا میں وہی ہے. تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو، نہ میں اللہ کا ساتھ چھوڑوں گی، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ جو میں پڑھتی ہوں اس کو چھوڑوں گی. اب یہ بات سن کر وہ غصے سے بہت ہی لال پیلا ہو گیا، اور اس نے نیزہ ان کے جسم کے اندر مارا. نیزہ ان کے جسم کے پار ہو گیا، اور نیزہ جب جسم کے پار ہو گیا تو شہادت سے پہلے جب گر رہی تھی زمین کے اوپر ان کی زبان پر کیا آیا، اللہ اللہ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی ہوں. نہ رونا دھونا، نہ چیخنا دھاڑنا. فزت ورب الکعبہ، اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت، جنت کی طلب. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، ان کی شہادت کو ساری زندگی یاد رکھا. اس وقت ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی مسلمانوں کو، صبر کیا. کہ سمیہ ایک سنگ میل بنا گئیں، ایک روشنی کا مینار جو ہے وہ پوری امت کے لیے دکھا گئیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں جب آپ گئے ہیں، بدر کے میدان کو آپ نے دیکھا ہے؟ بدر کا میدان جو ہے اس وقت بھی باقاعدہ موجود ہے، وہ قبرستان بھی موجود ہے، وہاں وہ مسجد بھی موجود ہے، جس جگہ کے اوپر حضور کا خیمہ تھا، جس کو کمانڈ پوسٹ کہا گیا تھا، اور اس کو عریش کہا گیا تھا اس خیمے کو. اور مسجد بھی جو ہے مسجد عریش ہے، وہاں اس کا نام ہے مسجد عریش. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام 313 تھے اور دشمن 1000 تھے. ایک صحابی نے بھی نہیں کہا یا رسول اللہ ہماری تعداد بھی تھوڑی ہے، اسلحہ بھی پورا نہیں ہے، غذا بھی نہیں ہے ہمارے پاس، تو یہ جنگ ملتوی نہ کر دیں. نہیں، ایک نے بھی نہیں کہا. جذبہ تھا ان کا. حتیٰ کہ یہاں تک ایک صحابی جو ہیں، آپ نے سنا ہے نام حضرت سعد بن ابی وقاص کا، ایران کو انہوں نے فتح کیا تھا. اور احد کے میدان میں جب مشکل وقت آ گیا تھا تو وہاں حضور کا دفاع کرتے ہوئے تیر چلا رہے تھے، تو وہاں حضور نے کہا تھا اے سعد دشمن پر تیر چلاتے جاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان. یہ ان کا مقام ہے. عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور عشرہ مبشرہ پر جو کتاب ہے یہ بھی ذرا دیکھیے پڑھیے، ہر گھر میں ہونی چاہیے. عشرہ مبشرہ یہ نئی کتاب ہے الحمدللہ. وہ جب 313 جو ہیں وہ جب نکل رہے ہیں، ان میں ایک 15 یا 16 سال کا نوجوان لڑکا ہے. 15 سال کا لڑکا ادھر ہے کوئی؟ 16 سال کا؟ 15-16 سال کا کوئی ہے؟ خیر، ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے میرا بیٹا، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے.
ماشاء اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا چھوٹا بھائی ہے عمیر بن ابی وقاص، وہ فوج میں شامل ہو گئے ہیں۔ حضور دیکھتے ہیں تو حضور جانتے ہیں، ظاہر ایک ہی خاندان ہے، ان کو آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس کی عمر کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں تم بہت چھوٹے ہو، واپس چلے جاؤ۔ ابھی مدینہ کی گلیوں کے اندر سے جا رہے ہیں تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے واپس نہ بھیجیں، مجھے جہاد پر جانے کی اجازت دیں۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، پھر کوئی موقع آ جائے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، زندگی کا کیا پتہ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شہادت میرے انتظار میں ہے، شہادت میرے انتظار میں ہے۔ جب آپ اجازت نہیں دے رہے تو حضرت سعد بن ابی وقاص آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ماں باپ کافر ہیں۔ جب میں مسلمان ہوا تو اس کی عمر 10 سال تھی، میرے ساتھ یہ بھی مسلمان ہوا، پھر میرے ساتھ ہجرت کر کے یہ مدینہ میں آ گیا۔ پھر اس نے کہا میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے اس کو تلوار چلانا سکھایا ہے، اس کی میں تربیت میں نے کی ہے، اس کو جانے کی اجازت دے دو۔ 15-16 سال کا بچہ۔ اور وہاں جب گئے ہیں تو قریش کا بہت بڑا جنگجو جو تھا، عمر بن عبد ود اس کا نام ہے، جو خندق میں حضرت علی کی تلوار سے قتل ہوا تھا۔ جب وہ اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا خندق کے اندر آ گیا تھا، حضرت علی کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا تھا۔ اور وہ بھی آپ حالات ان کے دیکھیں پڑھیں، یہ بھی اشرا مبشرہ کے اندر آپ کو پوری تفصیل ملے گی کہ اس نے کیا شعر کہے، حضرت علی نے کیا شعر کہے، اس نے کیسے تلوار چلائی، حضرت علی نے کیسے تلوار چلائی، اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تحت کر دیا۔ اس کے مقابلے پر حضرت عمیر نے اپنی تلوار نکال لی اور اس کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اب وہ کہہ رہے تھے کہ میرے جہاد کے وہاں میرا انتظار کر رہی ہے شہادت۔ واقعتاً یہ 14 شہداء جو ہیں ان میں اتفاق کی بات ہے کہ 3 صحابہ کے نام عمیر ہیں، عمیر، اور ان میں سے ایک تو یہ عمیر ہیں، حضرت عمیر بن ابی وقاص، نام لکھے ہوئے ہیں ان کے یہ رسول رحمت تلواروں کے سائے میں۔ اس میں بھی شہداء کے نام ہیں، بدر کے شہداء، احد کے شہداء، اور بدر کے مقتولین کفار، اور بدر کے جو قیدی بنائے گئے تھے ان کے کفار کے سپاہی، سب کے نام آپ کو ملیں گے، کون کون کس نے کس کو قتل کیا، کس نے کس کو پکڑا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 نوجوان بھائی تھے مدینہ کے رہنے والے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کے حالات جو ہیں وہ اپنی والدہ سے سنا کرتے تھے۔ حالانکہ ان کی والدہ جو ہے وہ مدینہ میں رہتی تھی، لیکن وہ شروع میں مسلمان ہوئی تھیں اور مکے کے حالات سے واقف تھیں۔ حضرت افرا ان کا نام تھا، حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افرا معاذ اور معوذ کی والدہ۔ انہوں نے بتایا کہ ابو جہل آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ وقت ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا میرے اس طرف بھی ایک نوجوان ہے، اس طرف بھی ایک نوجوان ہے، اور اس طرف والے نے کہا ابا چچا جان بتاؤ ابو جہل کون سا ہے، اور ادھر والے نے بھی کہا بتائیں ابو جہل کون سا ہے۔ میں نے کہا بیٹا آپ کیا کریں گے ابو جہل کو، آپ نوعمر لڑکے ہیں، کہ آپ بتا تو دیں ہمیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا وہ جو گھوڑے پر سوار ہے سب سے اونچا سر جس کا نظر آ رہا ہے وہ ابو جہل ہے۔ کہتے ہیں میرے ہاتھوں سے یوں چھوٹ گئے جس طرح سے عقاب جانتے ہیں کیا کہتے ہیں جی عقاب کو، جی شاہین، باز، وہاں باز بھی کہتے ہیں، اپنے شکار پر جھپٹ پڑے۔ میں نے کہا یہ تو مجمع کے اندر نوجوان تھے، گھس گئے ہیں، پتہ نہیں کیا بنتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا تو ابو جہل نظر نہیں آیا۔ اس دوران لڑتے بھیڑتے پہنچے وہاں تک، ابو جہل کو جا کر اس پر حملہ کیا، گھوڑے سے نیچے گرایا، اور اس دوران میں معوذ ایک بھائی شہید ہو گیا۔ ظاہر اتنے بڑے مارکے کے اندر دشمن اس پر جھپٹ پڑے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو شہید ہو گیا، بازو کٹ گیا، لیکن وہ دشمن سے لڑتے لڑتے بخیریت سے اپنی صفوں کے اندر آ گئے۔ وہ جب قتل ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان دونوں بھائیوں نے اس کو
گھوڑے سے گرا کر زخمی کر دیا تھا، لیکن سانس ابھی باقی تھی۔ میں نے جا کر اس کا گلا کاٹنے کے لیے اس کے سر کے اوپر اپنا پاؤں رکھا۔ اس نے کہا تم کون ہو؟ آخری الفاظ اس کے۔ میں نے کہا میں عبداللہ بن مسعود ہوں۔ کہتا ہے اوہو، وہ چرواہا جو لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا؟ کہا ہاں۔ اے کاش قریش کا کوئی بڑا سردار، تم میں سے بڑا سردار میرا گلا کاٹتا۔ کہا جو بھی ہے بہرحال گلا تو تیرا میں نے کاٹنا ہے۔ آ کر حضور کو بتایا۔ آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر جو فرعون تھا، وہ جب سمندر کی لہریں یا دریا کی لہریں اس کے سامنے آئیں تو ہتھیار ٹھال دیے۔ اس نے کہا آمنت برب ہارون و موسیٰ، موسیٰ و ہارون کے رب پر میں ایمان لاتا ہوں۔ الآن وقد عصیت قبل، جواب آیا اب ایمان لاتے ہو؟ پہلے تم نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا اور بغاوت کی اور خود خدا بن بیٹھے، اب نہیں معافی ملتی۔ فرمایا میرے مقابلے کا ابو جہل جو ہے وہ آخری وقت میں بھی جب تلوار گلے پہ آئی ہے اس وقت بھی اپنی رونت پر قائم ہے، نیچے سے رکھ کر کاٹیو میں قریش کا سردار ہوں۔ دیکھیے اتنا بڑا ظالم آپ کے مقابلے پر کھڑا کیا گیا تھا۔ فرعون کے مقابلے میں یہ کہیں زیادہ دلاور تھا، لیکن مقابلے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، معاذ و معوذ تھے، عبداللہ بن مسعود تھے، صحابہ کرام تھے۔ عبداللہ بن مسعود نے جب آپ کو آ کر بتایا نا تو اس وقت تک دشمن شکست کھا چکے تھے۔ آپ نے فرمایا عمار کو بلا کے لاؤ، عمار کو۔ اور حضرت عمار جب آئے تو آپ نے فرمایا عمار آؤ میرے ساتھ۔ ابو جہل کی لاش کے پاس جس کا سر الگ دھڑ سے کٹا ہوا پڑا تھا، میں یہ تمہاری ماں کا قاتل ہے، اللہ نے بدلہ لے لیا ہے، تمہیں اللہ نے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، تمہاری ماں کا قاتل جو ہے یہ جہنم میں چلا گیا، تمہاری ماں سیدھی جنت میں چلی گئی تھی۔ فرق یہ ہے جان اس نے بھی دی اللہ کے راستے میں، جان اس کی بھی گئی شیطان کے راستے۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سمیہ کی شہادت کو، یعنی صحابہ محبت کرتے ہیں، صحابہ کو بڑی خالص محبت ہے حضور کے ساتھ، تو حضور کی بھی سرپرستی بڑی خالص ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوصلہ دیا، تسلی دی۔ ایک واقعہ آخر میں عرض کرتا ہوں، گھڑی ٹھیک ہے؟ کیا ٹائم ہوا ہے؟ اچھا ابھی تو ٹائم ہے، کچھ تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس۔ ایک واقعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بدر کے اندر فتح پائی، احد کے اندر کچھ حالات تبدیل ہو گئے۔ احد کی جنگ کے بعد کچھ قبائل حضور کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے آ کر عرض کیا ہمارے قبیلے مسلمان ہوں، ازل اور کارا یہ دو قبیل تھے، ازل اور کارا مسلمان ہونا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کوئی مبلغین مدرسین بھیجیں جو ہمیں تبلیغ اور تعلیم دیں۔ آپ نے 6 صحابہ کو منتخب کیا، اور یہ 6 صحابہ وہی تھے جنہوں نے بدر کے اندر بھی کافروں کی گردنیں کاٹی تھیں، احد میں بھی کافروں کی گردنیں کاٹی تھیں، بڑے بڑے سرداروں کی۔ جب یہ چلے گئے ان کے ساتھ، ایک مقام کے اوپر پہنچے تو اس طرح بھی پہاڑی تھی، اس طرح بھی پہاڑی تھی، بیچ میں یہ راستہ تھا، وادی جس کو کہتے ہیں۔ تو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول رحمت جلد اول میں دیکھیے انہوں نے کیا کیا کارنامے دونوں جنگوں میں سر انجام دیے تھے، اور آج یہ موقع جب آیا انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا دوستو ہمارے ساتھ غدر ہوا ہے، یہ دیکھو دشمن اس طرف بھی پہاڑ کے اوپر، اس طرف بھی پہاڑ کے اوپر ہمارے اوپر اب حملہ ہو گیا ہے، یہ ہمیں تو دھوکے کے ساتھ یہاں لے کر آئے ہیں، پہلے سے ان کا پلان تھا لیکن ہتھیار نہیں ڈال رہے، 6 آدمی ہیں اور تیر بھی نہیں ہے ان کے پاس، صرف تلواریں ہیں، وہ تو دعوت کے لیے جا رہے تھے، تیر نہیں ہے، نیزے نہیں ہیں، صرف تلواریں ہیں۔ تو دشمن نے جب حملہ کر دیا تو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے یہی ہے۔ ان کے سر کی قیمت مکے کے اندر 100 اونٹ مقرر کی گئی تھی، 100 اونٹ، اس کو قتل کر کے لے آئے، زندہ پکڑ کر لے آئے، 100 اونٹ لے لے، بڑے بڑے سرداروں کے انہوں نے گلے کاٹے تھے۔
سمجھ گئے وہ، اب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہے. واہ، اللہ کا بندہ اللہ سے ہم کلام. اللہ کیا کہتا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. کیا میرا رب رحمان کتنا اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی فرماتا ہے. اللہ اکبر. اے میرے بندوں مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں. تم کفر نہ کیا کرو، شکر کیا کرو. کہتے ہیں اے اللہ یہ سر تیرے ہاتھ بیچ دیا، بدر میں پیش کیا تھا تو نے نہیں لیا، احد میں پیش کیا تھا تو نے نہیں لیا، آج اے اللہ تو لینا چاہتا ہے لے لے، لیکن اے میرے اللہ میرا سر تو لینا، کافروں کو نہ دینا. دیکھیے یعنی کہ اس بات میں بڑی ایمان تازہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے ہم کلام ہے. جو عقل پرست ہے نا، عقل پرست سیکولر لوگ مسلمانوں کے درمیان آج ہمارے معاشرے میں بہت ہیں، ایسی باتیں وہ کرتے ہیں. وہ آپ کو کہیں گے یہ کیا دعا ہوئی، جب سر کٹ رہا ہے تو کوئی وہ لے جائیں یا کوئی لے جائے، اس کا کیا ہے؟ دعا تو یہ کرنی چاہیے تھی کہ میرا سر نہ کٹے. لیکن حضرت عاصم بن ثابت کہتے ہیں اللہ اگر میرا سر کٹنا ہے تیرے راستے میں کٹ جائے، تیرے راستے میں تو لے لے، کافر نہ لے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرما لی. دشمن کے ساتھ لڑے یہ صحابہ کرام، ان میں سے 4 صحابہ کرام زخمی ہو کے گرفتار ہوئے اور 2 حضرت عاصم سمیت شہید ہو گئے. حضرت عاصم شہید ہو گئے. دشمن نے خوشیاں منائیں. اب قریب جا کے یہ تیروں سے شہید ہوئے تھے، تیروں سے دور سے، تو قریب آ کر نے ان کے مقابلہ کیا. سر کاٹیں گے 100 اونٹ لیں گے. انہوں نے دعا کی تھی کہ میرا سر ان کو نہیں دینا، تو لے لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو حکم دیا چھتے سے اٹھو اور جا کر میرے بندے کی حفاظت کرو، اس کے سر کی حفاظت کرو، شہید کے سر کے اوپر جا کر پہرا دو. اس طرح سے غول کے غول آگے مکھیوں کے آگے کوئی بڑھ نہیں سکتا تھا. انہوں نے کہا ادھر بیٹھ جاؤ، ابھی شام ہو جائے گی، رات پڑ جائے گی، مکھیاں اپنے چھتے میں چلی جائیں گی، سر کاٹیں گے لے جائیں گے، 100 اونٹ پائیں گے. یہ سوچ رہے تھے، باتیں کر رہے تھے کہ اللہ نے بادل کو حکم دیا کہ بادل جاؤ اور وہاں جا کر موسلادھار بارش برساؤ. بارش اچانک ایک گھٹا اٹھی، موسلادھار بارش شروع ہو گئی. میری بات کو سمجھ تو رہے ہیں نا؟ مشکل تو نہیں ہے. مجھے پشتو آتی نہیں ہے، واللہ اگر پشتو آتی ہوتی تو میں پشتو میں آپ سے بات کروں، مجھے نہیں آتی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ مزہ تو خیر نہیں آتا جو پشتو میں آتا ہے، لیکن چلیے. بادل برسا، وادی پانی سے بھر گئی، شہداء کے جسم کو اٹھا کر پانی لے گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں کدھر لے گیا، نہیں سر حاصل کر سکے. جو 4 پکڑ لیے گئے تھے صحابہ کرام، ان میں سے ایک تو ان کے قید سے نکل گئے اور ایک جو ہے ان سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. باقی 2 رہ گئے جن کو وہ مکے میں لے گئے. زید بن دسنہ اور خبیب بن عدی. زید بن دسنہ کو تو تلوار سے قتل کر دیا. خبیب بن عدی کے بارے میں فیصلہ اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے. جب پھانسی پہ لگانے کے لیے لائے تو ان سے پوچھا آخری خواہش تمہاری کیا ہے؟ ان کا خیال تھا کہے گا مجھے چھوڑ دو، میرے بال بچوں پر رحم کرو، مجھے چھوڑ دو، آخری تو تمہاری خواہش کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے تھوڑی سی مہلت دو، میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں. 2 رکعت نفل پڑھے اور جلدی ختم کر لیے. اور پڑھنے کے بعد کہا میرا اللہ جانتا ہے میں لمبے سجدے کرتا ہوں، لمبا قیام کرتا ہوں، آج میں نے مختصر نماز پڑھی ہے، تم یہ نہ کہو کہ موت کے ڈر سے لمبی نماز نہیں لی ہے، میں نے جلدی پڑھ لی ہے. اس کے بعد تختہ دار کے اوپر کھڑا کیا گیا، ان کے گلے میں پھندا ڈالا گیا، کہا کہ اس کو زخمی کرو پہلے. ظالم جو ہیں ان کے اندر کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی. پھانسی لگا رہے چلو لگا دو. ایسے میں انہوں نے کہا مجھے قبلہ رخ کر دو. تو یہ کہتے ہیں تمہارا قبلے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ روشنی کے مینار جو صحابہ کی کتاب ہے اس میں ان کے حالات میں ان کے اشعار لکھے ہوئے ہیں بڑے ایمان افروز. اس موقع پر جو انہوں نے کہے، انہوں نے کہا تمہارا قبلے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے
فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان فی اللہ مسرعی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اللہ کے راستے میں جان دے رہا ہوں، ادھر رخ ہوگا یا ادھر رخ ہوگا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر ایک آخری بات جو کہی، وہ کس سے کہی؟ اللہ رب العالمین سے۔ عاصم بن ثابت نے بھی اللہ سے بات کی، زید بن خبیب بن عدی نے بھی اللہ سے بات کی، اے اللہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے جو میرا سلام تیرے نبی تک پہنچا دے، میرے آقا کو میرا سلام پہنچا دے، کوئی بھی نہیں ہے، اے اللہ میرا سلام میرے آقا کو پہنچا دے۔ ہاں حضور صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ کہتے ہیں وعلیک السلام 3 مرتبہ، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجلس میں کوئی نہیں آیا، آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا؟ آپ فرماتے ہیں خبیب نے تختہ دار سے سلام بھیجا اور جبریل لے کر آیا ہے۔ کس نے سلام بھیجا ہے؟ صحابی نے۔ کس کو بھیجا ہے؟ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور لے کر کون آیا ہے؟ جبریل۔ یہ صحابہ کرام کے مقامات۔ کہا کہ تم تو اب یہ چاہتے ہو کہ تم چھوٹ جاؤ، تمہارا محمد پکڑا جائے تمہاری جگہ، آخری وقت میں جب وہ مکالمہ کر رہے تھے، فرمایا خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے آقا کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھے اور اس کے بدلے میں میری جان بچ جائے، میں تو اپنے آقا کے پاؤں میں کانٹا چبھنے کا بھی روادار نہیں ہوں۔ یہ ہے حب رسول، یہ ہے اطاعت رسول، یہ ہے اسلام کے اصولوں کو اور اسلام کے پرچم کو سربلند رکھنے کی مثالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگ ہر دور میں رکھے ہیں گرچہ چھوڑے ہو۔ اخوان المسلمون کو دیکھ لو، بنگلہ دیش کے شہداء کو دیکھ لو، سید مودودی کی پھانسی کی سزا کا واقعہ آپ نے سنا ہے، ان کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی، کہا گیا تھا کہ رحم کی اپیل چاہو تو کر لو، فرمایا میرے جوتے کی نوک بھی تم سے رحم کی اپیل نہیں کرے گی، میری زندگی کا فیصلہ اللہ آسمان والا کرتا ہے، زندگی اور موت کے فیصلے۔ آج بھی وہ چیزیں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے جڑ جانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے روشنی حاصل کرنے اور اپنے گھروں کے ماحول کو بھی روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کے لیے اسلامی کتابیں چھوٹی چھوٹی جو ہے بچوں کے لیے تربیت وہ لیجیے، بچوں کے لیے، خواتین کے لیے، اپنے لیے، اپنی لائبریریاں جو جماعت کے دفاتر کے اندر ان کے لیے، اپنے گھروں کے اندر رکھنے کے لیے۔ اللہ ہماری کاوش کو قبول فرما لے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔